ڈاکٹر نوشاد عالم آپ سبھی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ کلاسیکی نثر مطالعہ سیریز کے تحت آج کے لیکچر کا موضوع فسانہ عجائب کے متن کی تدریس ہے۔ داستان کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اس سے پہلے متعدد لیکچر اس پر ہوئے ہیں اور ہم قصے کے اس مقام پر پہنچے ہیں کہ جان عالم ایک پرفضا مقام پر بیٹھا ہے۔ ادھر سے ملکہ کی سواری گزرتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر باہم کشش محسوس کرتے ہیں۔ شہزادی اسے اپنے محل میں چلنے کی دعوت دیتی ہے۔ ملکہ کی درخواست کو سن کر شہزادے کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ اس پر اپنے جاہ و حشم کا رعب گاٹھنا چاہتی ہے۔ یہاں تک ہم نے پچھلا جو لیکچر ہوا تھا اس میں یہ سبق پڑھ لیا تھا۔ آج کا جو سبق ہے وہ یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جان عالم نے تبسم کر کے کہا، پھر در پردہ عمارت کی لی، یعنی ہم تو یہاں کے مالک ہیں، آپ بھوکے پیاسے سالک ہیں، چلو یہ فقرہ کسی فقیر کو سناؤ۔ بھوکے پیاسے سالک ہیں مطلب راہ چلنے والے ہیں۔ ایسا کرو کہ یہ فقرہ کسی فقیر کو سناؤ، محتاج کو کر و فر جاؤ حشم سے دبکاؤ، جادہ اعتدال سے زبان کو باہر گام فرسا نہ فرماؤ، یہاں طبیعت اپنی اپنے اختیار میں نہیں اور روا روی سے فرصت قلیل ہے۔ مکان پر جانا دعوت کھانا جبر ہے، آنے جانے کی کون سی سبیل ہے۔ ملکہ نے افسردہ خاطری سے کہا، دعوت کا رد کرنا منع ہے۔ دعوت قبول نہ کرنا یہ منع ہے، دعوت قبول کرنی چاہیے۔ آئندہ آپ مختار ہیں، ہم مجبور و ناچار ہیں۔ جان عالم نے دل میں خیال کیا، برسوں کے بعد ہم جنسوں کی صحبت میسر آئی ہے اور یہ بھی شہزادی ہے، اس کا آزردہ کرنا نری بے حیائی ہے۔ کیونکہ اس سے پہلے وہ شہپال جو جادوگر تھا اس کی بیٹی کے قبضے میں جان عالم تھے اور وہاں کئی دن تک وہ قید میں رہے، تو وہاں سب آسیب کا معاملہ تھا، سب جادو کا معاملہ تھا، اور یہاں پر ان کو ہم جنسوں کی صحبت یعنی کہ انسانوں کی جو صحبت تھی وہ میسر آئی تھی۔ اور پھر یہ کہ وہ بھی شہزادی، اس بات کا بھی خیال شہزادے نے کیا۔ تو آدمیت کا لحاظ انسانیت کا پاس اپنی بے اعتنائی کا حجاب کر کے کہا، کھانے پینے سونے بیٹھنے کی ہوس دل سے اٹھ گئی ہے، مگر دل شکنی کسی کی اپنے مذہب میں گناہ عظیم ہے، خدا اس بات کا علیم ہے۔ اب اس کے بعد سرور نے یہاں پر شعر لکھا ہے کہ عوض ہے دل شکنی کا بہت محال اے یار، جو شیشہ ٹوٹے تو کیجئے جواب شیشے کا۔ لیکن اتنی رکھائی اور یہ کج ادائی جو ظہور میں آئی، معاف کیجئے گا، کیونکہ اس سے پہلے وہ جو خاص اس کی جو جلیس تھی یعنی ملکہ کی جو خاص جو کارکن تھی، جو خادمہ تھی، اس نے بات کی تھی، اور جس نے بھی اس سے بات کی تھی شہزادے سے، سب سے بہت رکھائی سے بات کی اس نے، اور بہت ہی آزردہ ایک طرح سے وہ تھا، نالاں تھا اپنے آپ سے، اپنے حال سے، تو اس نے بہت ہی اس طرح سے بات کی۔ تو اس نے اب یہاں پر ایک طرح سے وہ ایکسپلینیشن دے رہا ہے، اس کی وہ اپنی جو حالت زار ہے اس کے حوالے سے کہہ رہا ہے کہ اتنی رکھائی اور یہ جو کجدائی ظہور میں آئی اس کے لیے معافی کا طلبگار ہوں، معاف کیجئے۔ اس کا سبب یہ تھا، شعر لکھا ہے کہ در محفل خود راہ مدح ہم چنو منے راہ، افسردہ دل افسردہ کند انجمن راہ۔ فارسی کا شعر ہے اور اس کا مفہوم وہی ہے کہ اپنی محفل میں ایسے لوگوں کو جو افسردہ دل لوگ ہیں ان کو مت آنے دو، کیونکہ وہ انجمن کو بھی برباد کر دیں گے، اس کی جو نشاطیہ کیفیت ہے اس کو بھی وہ برباد کر دیں گے۔ تو دل فگاروں کی صحبت سے انسان کو ملال حصول ہوتا ہے۔ تو یہ جو دعوت آپ نے دی
اب چونکہ میں خود ملول ہوں اور میں یاس کا ایک طرح سے پیکر ہوں اور میں غریب الوطن ہوں، تو اب میں آپ کے پاس جاؤں گا تو ظاہر ہے کہ یہ آپ کی محفل بھی خراب ہوگی۔ تو غمگی کا ہم نشیں ہمیشہ ملول ہوتا ہے۔ پھر میر درد کا ایک شعر لکھا ہے بہت اچھا سا، بہت خوبصورت شعر ہے کہ نہ کہیں عیش تمہارا بھی منغص ہوئے، دوستوں درد کو محفل میں نہ تم یاد کرو۔ کہ اپنی محفل میں جو کہ نشاط سے بھرپور ہے، جس میں خوشی کی باتیں ہو رہی ہیں، مسرت اور شادمانی کی باتیں ہیں اور پوری محفل نشاطیہ ہو رکھی ہے، وہاں پر ایسے دوست کی ایسے آدمی کو بلانا جو کہ ملول ہو، جو کہ یاس سے بھرا ہوا ہو، تو پوری وہ محفل ایک طرح سے اس کا ماحول مقدر ہو جائے گا۔ تو مناسبت سے دیکھیے موقع اور محل کتنا خوبصورت ہے جہاں پر یہ شعر لکھا ہے۔ فارسی کا بھی جو شعر ہے اور درد کا جو شعر ہے، اس سے بھی پورے اس ماحول کی، پورے اس کیفیت کی شہزادہ جس سے دوچار ہے اور شہزادہ جس کا وہ شکار ہے، اس کی پوری عکاسی ہوتی ہے۔ ایک طرح سے پورا وہ ماحول آئینہ ہو جاتا ہے ہمارے سامنے، وہ جو اس کی جو اندرونی کیفیت ہے وہ ہمارے سامنے عیاں ہو جاتی ہے۔ اور جو یوں ہی مرضی ہے، یعنی کہ وہ ساری باتیں کہنے کے بعد کہ بھائی میں نے تو جو بے رخائی جو کہنا چاہیے کہ صاف طریقے سے نہیں مل رہا تھا، میں نے جو قرضداری کی تھی اس کی وجہ یہ تھی۔ اب یہ ہے کہ مرضی آپ کی اگر دعوت دے رہی ہے تو بسم اللہ یہ کہہ کے اٹھا، ساتھ ساتھ ہاتھ میں ہاتھ پیادہ پا باتیں کرتا چلا۔ بس کہ شہزادہ لطیف و ظریف تھا، کوئی فقرہ نوک چوک رمز و کنایا ذو معنی سے خالی زبان پر نہ لاتا تھا، ملکہ کا ہر بات پر دل پگھلاتا جاتا تھا، مگر دل سے کہتی تھی کہ اے ناکامو بخت نافرجام، ایسا نہ کرنا کہ ہاتھ ننگ و ناموس سے دھونا پڑے، بیٹھے بٹھائے الم مفارقت میں رونا جان کھونا پڑے۔ ظاہر ہے کہ یہ کسی کا عاشق زار ہے، یعنی کہ جو ملکہ تھی اس کے دل پہ یہ باتیں آ رہی تھیں۔ ظاہر ہے کہ یہ کسی کا عاشق زار ہے، نشہ محبت میں سرشار ہے، اور دوسرے غریب الوطن، یعنی کہ ایک تو محبت کا گرفتار ہے، عشق میں وہ کسی کی گرفتار ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ مسافر ہے۔ بقول میر حسن، مسافر سے کوئی بھی کرتا ہے پیت، مسل ہے کہ جوگی ہوئے کس کے میت۔ مگر یہ شعر ختم ہو گیا ہے میر حسن کا۔ اب دیکھیے نثر یہاں سے شروع ہے کہ مگر تپش دل مسلسل ترقی میں تھی، یعنی جو شہزادی ہے، جو ملکہ ہے، اس کی جو تپش ہے دل کی، اس کی طرف جو جھکاؤ ہے، جو میلان ہے، وہ اور فزونتر ہوتا جا رہا ہے۔ خواہش جی کی کاہش میں بے قراری کو اس پر قرار تھا کہ خدا کے کارخانے میں کبھی کسی کو دخل نہیں ہوا۔ اے ناداں جو دم وصل ہے اسے غنیمت جان، جو دم وصل ہے یعنی کہ ملاقات کے وقت جو چیزیں تمہیں میسر ہیں ان کو غنیمت جانو۔ آغاز عشق میں انجام کار سوچنا سراسر خلاف ہے، یعنی عشق کی جو ابتدا ہے اس میں انجام کیا ہوگا، اچھا ہوگا یا برا ہوگا، یہ ساری باتیں سوچنا یہ مناسب نہیں ہے، اس میں شرع کی تکلیف معاف ہے۔ مؤلف کا شعر ہے کہ غنیمت جان لے یہ صحبت آپس کی اے نادا، دیگرگوں حال ہو جاتا ہے ایک دم میں زمانے کا۔ دو باتیں جو سرور کو پڑھتے ہوئے، فسانہ عجائب کو پڑھتے ہوئے مجھے خاص طور پہ محسوس ہوتی ہیں، اور ایک بڑے ادیب کو پڑھتے ہوئے آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ اس کے ہاں جو موقع و محل کے اعتبار سے جو اشعار یا مثل یا کہاوتیں ہیں وہ اس قدر بامعنی، اس قدر چست ہے کہ ان کا جواب نہیں۔ سرور کا بھی حال آپ دیکھیں کہ جہاں بھی وہ کچھ باتیں کہتے ہیں، کوئی منظر پیش کرتے ہیں، اس کے بعد ایک ایسا شعر وہاں لے آتے ہیں کہ پورے اس منظر کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ غنیمت جان لے یہ صحبت آپس کی اے نادا، دیگرگوں حال ہو جاتا ہے ایک دم میں زمانے کا۔ القصہ تا درے باغ با خاطر فراغ پہنچے، یعنی دونوں یہ وہاں سے نکلے اور باغ میں پہنچے۔ دروازہ کھلا، اندر قدم رکھا،
جہاں فضائے صحرا وہ تھی، وہاں کے باغ کا کیا کہنا۔ اگر ایک تحفے کی صفت تحریر کروں، اب یہاں دیکھیے سرور خود سامنے آ گئے کہ اگر ایک تحفے کی صفت تحریر کروں، ہزار تختہ کاغذ پر بخط ریحاں اس گلزار کی تعریف نہ لکھ سکوں۔ بخط ریحاں یہ ایک خاص قسم کا خط ہوتا ہے جس میں جو جلی حروف ہوتے ہیں ان میں نقش و نگار بنے ہوتے ہیں۔ خط نستعلیق ہم جانتے ہیں بہت سارے خط ہوتے ہیں، تو اس میں خط ریحان جو ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ جلی حروف ہوتے ہیں اور اس میں گل بوٹے بنے ہوتے ہیں، نقش و نگار بنے ہوتے ہیں۔ دم تستیر قلم میں برگ نکلتے لکھنا بار ہوتا ہے۔ دم تستیر یعنی کہ تستیر یعنی سطر سے بنا ہے، سطر جو ہے تستیر، تو لکھتے وقت قلم میں کیا ہے، برگ نکلتے ہیں، گل بوٹے نکلتے ہیں، پتے نکلتے ہیں، لکھنا مشکل ہو جاتا ہے، ہاتھ پاؤں بالکل پھولتے ہیں، صفحہ قرطاس پر گل پھولتے ہیں۔ حاسد شاخسانے نکالتا ہے، خار ہوتا ہے، سریر خامہ میں بلبل کے چہچہے پیدا ہوتے ہیں۔ سریر خامہ یعنی قلم جو جب چلتا ہے تو اس کی جو آواز ہوتی ہے، وہ اس قلم کے چلنے کی جو آواز ہے، اس آواز میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ بلبل کے چہچہے پیدا ہو رہے ہیں۔ باغبان کو حالت دل کی ہوتی ہے اور سطر پیچا میں طائر مضموں پھنستے ہیں۔ طائر مضموں کی اتنی خوبصورت ترکیب ہے کہ کوئی مضمون جو پرندے کا، یعنی کہ مضمون کا جو پرندہ ہے، پرندہ ایک جگہ بیٹھا فوراً اڑ جاتا ہے، یعنی مضمون کوئی آپ کے ذہن میں آیا، خیال کوئی ذہن میں آیا، وہ کب تک رہے گا اس کا کوئی بھروسہ نہیں، وہ کب اڑ جائے گا، کب چلا جائے گا، ذہن سے نکل جائے گا۔ تو سطر پیچا میں یعنی کہ جو عبارتیں لکھی ہوئی ہیں، طائر مضموں پھنستے ہیں، بیائی کیفیت صیاد کے جال کی ہوتی ہے، بہت آراستہ و پیراستہ۔ یعنی اب اس باغ کی خوبی آپ دیکھیے، یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ ملکہ کے ساتھ شہزادہ جان عالم اس باغ میں داخل ہوئے ہیں، اور اس کی تعریف کے سلسلے میں سرور نے یہ لکھا کہ بھئی لکھیے تو ایسا لگتا ہے گل بوٹے نکل رہے ہیں، اور بہت مشکل کام ہے اس پورے باغ کی جو خوبی ہے اس کو بیان کرنا۔ عرض مربع میں، یعنی جو کشادگی تھی باغ کی مربع میں تھی، یعنی چوکور میں تھی، ٹھیک ہے، یعنی کہ اسکوائر میں تھی۔ چاروں کونوں پر چار بنگلے، گرد سبزۂ نوخاستہ، یعنی آس پاس ایسی جو تازہ ابری نکلی ہوئی گھاس ہوتی ہے نا، اس کو کہتے ہیں سبزۂ نوخاستہ۔ دروازہ عالی شان، نفیس مکان، زیر دیوارے خندق پر کیلے، اکیلے نہیں قطار در قطار، تختہ بندی کی بہار، روش کی پٹریاں قرینے کی، یعنی جس پر آپ چل رہے ہیں جن پٹریوں پر، وہ قرینے سے رکھی ہوئی ہیں۔ مہدی کی ٹٹیوں میں رنگت مینے کی، گل مہدی یہ پھول ہے سرخ زرد پر افشاں، عباسی کے پھولوں سے قدرت حق نمایاں۔ عباسی بھی ایک پھول ہے، ایک قسم کا پھول ہے ایک طرح کا۔ نرگس دیدہ منتظر کی شکل میں آنکھیں دکھاتی تھی، گلے شبو سے بھینی بھینی بو باس آتی تھی۔ شب بو ہے اصل میں، پھول کا نام ہے جو رات میں مہکتا ہے، شب بو یعنی رات کو خوشبو دینے والا پھول۔ میوادار درخت یکلخت جدا، بار کے بار سے ٹہنیاں جھکی۔ بار کے بار سے، پہلا جو بار ہے اس کا مفہوم ہے کہ پھل، بار کے دوسرا جو بار ہے اس کا مفہوم ہے اس کے وزن سے، تو پھل کے وزن سے جو ٹہنیاں تھیں وہ جھکی ہوئی تھی۔ درخت سر کشیدہ، کشیدہ یعنی کھچا ہوا، سر کھچا ہوا یعنی کہ اونچے دراز، جو پیڑ تھے جو درخت تھے وہ لمبے لمبے تھے۔ پھل لطیف و خوشگوار، پھول نازک و قطع دار، یعنی کہ نازک تھے اور ان کی تراش خراش ہو رکھی تھی۔ روشیں بلور کی، صاف ستھری بالکل، نہر نور کی، حوض و نہر میں فوارے جاری، چمنوں میں باد بہاری۔ موسم کی طاق میں طاق کا مستوں کی روش جھومنا۔ اب یہاں پہ دو طاق استعمال ہوا ہے، موسم کی طاق میں جو پہلا ہے یعنی کہ اس کے انتظار میں، طاق یہاں پر دوسرا جو ہے وہ ہے انگور کی بیل۔ تو طاق کا مستوں کی روش جھومنا،
غنچۂ سربستہ کا منہ تاک تاک کے نسیم کا چومنا. ٹھیک ہے، غنچۂ سربستہ یعنی کہ جو بالکل ان کھلا، جس کہتے ہیں کہ ابھی کھلا نہیں ہے، جو کلی کھلی نہیں ہے، اس کلی کے بارے میں ہے، بند بند سی کلی ہے اس کا، وہ منہ چوم رہی ہے، یعنی نسیم جو ہوا ہے. انگور کے خوشوں میں دل آبدار آبلہ دار کا پتہ، زربفت کی تھیلیاں چڑھی، نگہ بانی کو گوشوں میں باغبانیاں المست کھڑی. المست یعنی کہ مدہوش ہو کے، مست ہو کر کے کھڑی. ہر تختہ ہرا بھرا، روش کے برابر چینی کی ناندوں میں درخت گلدار معمبر و معطر، یعنی خوشبو سے بھرپور. ایسے جو درخت ہیں جن پر پھول ہیں وہ خوشبو سے معطر ہیں. بیلا، چمیلی، موتیا، موگرا، مدن بان، جوہی، کیتکی، کیوڑا، نسرین و نسرن کی نرالی آن بان. ایک سمت تختوں میں لالا خوف خزاں سے باطل داغدار، گرد اس کے نافرمان کی بہار. نافرمان بھی ایک قسم کا پھول ہے. سرو شمشاد لبے ہر جو، یعنی جو بھی دریا ہے، جو بھی نہر ہے، اس کے کنارے کیا ہے؟ سرو اور شمشاد ہیں. جو فاختہ اور قمری کی اس پر ہر جو، فاختہ اور قمری کی اس پر کو کو، حق سر رہو، شاخ گل پر بلبل شوریدہ کا شور. یعنی کہ پھول کی جو شاخ ہے اس پر پریشان بل جو بیٹھا ہوا ہے، بلبل، اس کا شور. چمن میں رقصہ مور، کہیں خندۂ کبک دری. یہ چکور ہے، ایک پہاڑی تیتر کے قسم کا ایک پرندہ ہوتا ہے، کبک دری. بہت خوش نما اور بہت خوش آواز ہوتا ہے. اور رات میں یہ جو ہے، خاص طور سے چاندنی کی رات میں یہ بہت چہچہاتا ہے، اسی وجہ سے اسے چاند کا عاشق کہا جاتا ہے. کہیں تدرو برسر جلوہ گری، نہروں میں قاز بلند پرواز، پرندے تیز پروار. کسی جا بت اپنے ولولے میں خود غلط، یعنی کہ جو بطخ ہیں، ایک طرف قرقرے پرندہ ہوتا ہے ایک طرح کا، تو رویا درخت تو گل و بار سے بھرے. تو یہ جو ابھی بیان ہے سرور کا اس باغ کے بارے میں جہاں ملکہ اسے لے جاتی ہے اور جس کے بارے میں پوری تفصیل ہے، ابھی یہ اور بھی تفصیل اس میں آئے گی کہ وہ کس طرح سے باغ کا یعنی کہ جزیات بیان کرتے، ایک ایک پھول کے بارے میں، ایک ایک نہر کے بارے میں، اور ایک ایک منظر کے بارے میں سرور نے بہت ہی تفصیل سے اس طرح سے اس کی منظر کشی کی ہے کہ ہمارے سامنے وہ پورا باغ لگتا ہے کہ رقص کرنے لگتا ہے، اور ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم بھی اس باغ کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑے ادیب کی ایک کامیاب ادیب کی پہچان ہوتی ہے کہ وہ منظر نگاری یا جذبات نگاری کا وہ ایک تو حق ادا کرتا ہے، اور جس طرح سے ان چیزوں کو پیش کرتا ہے، باتوں کو رکھتا ہے، جزیات کو، اس سے قاری اور سامع کے ذہن پر بھی، اس کے دل پر بھی بالکل ویسا اثر ہوتا ہے جس طرح کہ وہ قائم کرنا چاہتا ہے. تو یہ سلسلہ بھی جاری ہے، ہم آگے بھی اس کو پڑھیں گے. بہت بہت شکریہ.